اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اہل کتاب کا بھی بہت تذکرہ کیا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمیں آسمان سے کتاب اترتی ہوئی نظر آئے. ہمیں نظر آئے اوپر سے کتاب آ رہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ کے آ جائے. اب یہ بیہودہ قسم کے سوالات تھے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر, یہ جو اہل کتاب ہے نا, جو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے ان بیہودہ مطالبوں سے آپ پریشان مت ہوں. وَيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تو یہ مطالبہ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ہمیں آسمان سے کتاب چاہیے اترتی ہوئی. اب آسمان سے کتاب اترتی بھی ہمیں نظر آنی چاہیے, پھر ہم یقین کریں گے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مطالبوں سے غمزدہ ہوتے تھے, بیہودہ مطالبے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں, انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اس سے بھی زیادہ ستایا ہے, جن پر یہ ایمان رکھتے ہیں, جن کی کتابوں کو کتاب مانتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ, موسیٰ کلیم اللہ جن کو یہ پیغمبر مانتے ہیں, ان پر تو آسمان سے تورات اترتی ہوئی انہوں نے دیکھی تھی. ان پر تو ان کے 70 گواہوں نے کوہ طور پہ تورات اترتی ہوئی دیکھی تھی. تو اس پر انہوں نے بجائے ماننے کے اگلا مطالبہ یہ کیا کہ جو اللہ یہ کتاب اتار رہا ہے, ہم اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ مدعی کے ذمے اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا ہوتی ہے. وہ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ضروری نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے. آج کل مناظروں میں, بحث مباحثوں میں سب سے بڑا فالٹ پتہ ہے کیا ہے؟ اہل باطل کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنی مرضی کی دلیل مانگے گا, نفس دلیل پر گزارا نہیں کرے گا. اس کی چند مثالیں دے دوں خاندانی قسم کی ہے بھائی. عورتوں اور مردوں کی نماز کا جو فرق ہے نا, اس میں یہ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, ہم یہ کہتے ہیں اجماع امت سے ثابت ہے. دلیل ہو گئی نا. حنفیہ کا بھی یہ مذہب, شوافی بھی یہی کہتے ہیں, مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں, حنابلہ بھی یہی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں, جو حدیث کے بہت بڑے امام, وہ بھی کہتے ہیں عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز. حتیٰ کہ اہل حدیث جو 150-200 سال پرانے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز. پوری امت میں صدیوں اجماع چلا آ رہا ہے. تو یہ دلیل ہے نا. اب آپ کہیں بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ, یہ ایسے ہی بیہودہ مطالبہ ہے جیسے مشرکین نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کی دلیل دکھاؤ, اور ہماری مرضی کی یہ کہ قرآن آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے ہمیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. قرآن کہہ رہا ہے تمہاری مرضی کی دلیل نہیں لوں گا, میں وہ دلیل دوں گا جو دلیل ہوگی, بس جس سے دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وہ دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہ ما تخطہ بیمینک, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ نے کبھی الف کی لکیر بھی نہ کھینچی ہو, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کے اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. تو ایسا بلاغت والا کلام ایک امی کیسے پیش کر رہا ہے؟ اور ایسا کلام جسے پڑھ کر آنسو بہے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اور بہت سارے دلائل اللہ نے قائم کر دیے, ان دلائل کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو تمہاری مرضی کے مطالبات اللہ پورے نہیں کرے گا.